ارشاد ہو رہا ہے والطور، قسم ہے طور یعنی وجود محمد مصطفیٰ واحد الاصل نور کی. سرکار محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی قسم کھائی جائے اللہ واحد الاصل نور کو طور کہہ کے سرکار کے نام کی قسم کھا رہا ہے. ہوئے جن کا وجود لائے کہ قسم ہو ذات کیسی ہو. خالق قسم کھا رہا ہے والطور، قسم ہے طور. پھر آگے بلا فاصل قسم ہے سرکار امیر المومنین. یہ بلا فاصل قسم کھانا ہی جانشینی رسول کی دلیل. دوسری قسم اللہ قسم کھا رہا، قسم ہے کتاب مستور کی، سطروں میں لکھی ہوئی کتاب کی قسم. کتاب وہ ہوتی ہے جس میں کل علم جمع ہو جائے. یہ ورقوں والی کتاب نہیں، وجود والی کتاب ہے. یہ وجود والی وجود والی کتاب کو علی ابن ابی طالب ہے. اس کتاب سے بڑا جناب امیر المومنین علیہ الصلوات والسلام. معلوم ہو گیا رسول کی قسم، رسول کے ساتھ بلا فاصل جناب علی کی قسم. میں جملہ کہ او بے خبر دنیا، بلا فاصل پر بحثیں کرنے والوں، اللہ سے بہتر کون بلا فاصل جانتا؟ اور نہیں فرمایا قرآن میں علی ہی بلا فاصل ہے. بلا فاصل کتاب کی قسم، اس کتاب میں کل علم، جسے اللہ کل کہے خدا جانے وہ کل کہاں ختم ہو. یہ کہہ کے فرمایا فی رق منشور. دیکھیں قرآن کی ایک حرف میں 70,000 معنی ہے. لفظ میں نہیں، حرف میں. خدا جانے ایک حرف میں 70,000 معنی ہیں، لفظ میں کتنے ہوں گے؟ اگر آپ خوش ہو جائیں تو میں جملہ یہی آپ کو خوش کرنے کے لیے، ایک حرف میں 70,000 معنی ہیں. معنی اگر اللہ کسی کی مدح میں ایک حرف بھیج دے، اس کی 70,000 مدحیں ہو گئی. میرے خیال سمجھ آ گئی ہے. ایک حرف مدح میں بھیج دے، 70,000 مدحیں ہو گئی. کہوں آگے اگر ایک لفظ بھیج دے تو نہیں فرما رہے. ہائے 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 ہائے. اگر پورا قرآن بھیج دے، اگر کسی کی مذمت میں ایک حرف بھیج دے تو 70,000 مذمتیں ہو گئی. اگر سورہ منافقون بھیج دے، ماشاءاللہ کی توجہ ہو. جناب آج جو ترجمہ ہونے لگا ہے جناب میرے ساتھ ہو. فی رق منشور. 3 آیتیں مکمل قسم کی تشریح کے ساتھ، جس کی تشریح کرنے والا خود اللہ ہے. ہم وہ تشریح کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو اشارے کر سکتے ہیں یا جو کچھ تھوڑا تھوڑا ہمیں سمجھ آیا ہے. جب بارواں آئے گا پھر حقیقتیں کھلیں. یہ میرے امام سے پوچھا گیا، حیدری
تک الف اور بے کا علم چل رہا ہے. جب میرا 12واں آئے گا باقی حروف پھر شروع ہوں گے. تو جو فرمائے میرے بھائی، میں بحث کر کے بات کو یہاں تک پہنچا کے جس پہ آج بحث کرنی ہے. فی رق منشور آیت مکمل، چوتھی آیت شروع ہوئی. فل بیت المعمور، اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے فاطمہ کی. کس کی قسم کھائی جائے؟ سیدہ پاک کی قسم. جملہ کہہ دوں میں پھر کہوں، اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے فاطمہ پاک کی. بے خبرو، جس فاطمہ کی اللہ اللہ ہو کے قسم کھائے، دلیل ہے رسول کی بیٹی ایک ہے، چار نہیں. کن لفظوں سے، دیکھیں کن لفظ بحث شروع ہوگی میرے. فل بیت المعمور، اس بیت کی قسم. ان کا میرے والے پاس شاہ جی ذرا توجہ فرمائے. صاحبان علم جو تشریف رکھتے ہیں سارے آپ ہیں، مگر خدا کے لیے خوب بچائیں. خدا گواہ جب علی بیان کرتے تھے نا، لوگ ایک دوسرے کے کان سے کان ملاتے تھے، کہیں ہماری کان سے بات نکل نہ جائے. فل بیت المعمور، اللہ فرما رہا ہے، اور توجہ فرمائے، اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے اس گھر کی جو وہاں بھی آباد ہے. معلوم ہوا قرآن جب اتر رہا تھا یہ گھر پہلے سے آباد تھا. جسے اللہ آباد گھر کہے، ڈھونڈو آبادی میں کون کون تھے. علی علی علی، سمجھ آئے بابا؟ بس جائے. آباد گھر. آپ کے لیے یہ لفظ میں البیت کے حوالے سے، خدا گواہ ہے، بیت بیت یعنی گھر. بیت باتا یبیتو بیتن و بیتوتتن و مبیتن، یہ اس کے مصدر آتا. وہ بیت باتا یبیتو، وہ بیت بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس میں کوئی مستور نہ ہو. غور نہیں فرما رہے، میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. جو قرآن کے، جملہ کہنے لگا ہوں بابا، جو قرآن پاک کے اترنے سے پہلے جو بیت مستور کے حوالے سے پہلے آباد ہو، اسی مستور کو ام ابیہا کہتے ہیں. آباد، معمور مانے آباد. دیکھیں یہ قرآن کی لفظ ہے. ہم تو لغت کے حوالے سے کچھ ترجمہ کریں گے، ہماری آبادی کا تصور اور ہوگا. ہمارے تصور میں آبادی اس معیار کی نہیں بھی ہو سکتی.
لیکن جب اللہ آباد کہے تو بے نقش آبادی ہوگی. اگر اس آبادی میں کوئی نقش کا تصور ہوا اللہ معمور قرآن کی لفظ بنا ہی نہیں سکتا، کیونکہ ناقص مفہوم قرآن میں آتا ہی نہیں. پھر مانو کہ ایسا آباد گھر ہے جس میں کسی قسم کا نہ عیب ہے نہ کسی قسم کا رجس ہے، ایسا بے عیب گھر. عیب کی کتنی قسمیں؟ اچھا یہ بھی میں سنا دوں. عیب کی کتنی قسمیں؟ 4. ایک ہوتا ہے عیب جسمانی. اس گھر میں کوئی عیب جسمانی نہیں. جلدی سے عیب جسمانی. اس گھر میں کوئی گل نہیں سمجھ آتی، اتنا وقت نہیں کہ میں سارے شے کی تشریح کروں. عیب جسمانی نہیں. نمبر 2 عیب نفسانی. یہاں میں خوش ہو جاؤں، اس گھر میں کوئی بخیل نہیں. کوئی غلیظ اللسان نہیں. اجری سمجھ آئی ہے. یہاں نفسانی نہیں. یہاں میری گل سن لو، اس گھر میں عیب عقلی نہیں. یہاں کوئی ہذیان نہیں. اس گھر میں کوئی ہذیان نہیں. کوئی ہذیان نہیں. چوتھا ہے، خوش ہو جاؤ، چوتھا عیب ہے عیب نسبی. کوئی خاندانی بھی عیب نہیں. جو خاندان اب معلوم ہو گیا کہ اصحاب اور آل میں فرق یہ ہے، جہاں کوئی عیب خاندانی نہ ہو وہ آل ہے. آل عیب نسبی بھی نہیں. ایک آباد بیت. یہ گل نہیں سمجھو نا یار. جب بیت کہی جائے گی نا، بیت کی لفظ کہی جائے گی، تو اس بیت میں سب سے پہلا تصور کس کا آئے گا؟ بیت کی رونق بنتی ہی مستور سے ہے. وہ نہیں فرمانا، توجہ فرمانا میرے ساتھ ہو جائے، مجھے بحث کرنی ہے. ایک پنجابی دا ہے کہ 100 بندہ بھی ہوئے تے ڈیل ہے، مستور ہوئے تے کار ہے. ماشاءاللہ سے یہ ایسی گل آئی ہے. فیصلہ آباد زندہ باد. ٹھیک ہو گیا جناب. چونکہ بیت کا اصل معدن، بیت کا منبع، بیت وسعت میں آتا ہی تب ہے جب مستور. پھر جس میں یار کی مستور ہوگی ویسا ہی تو وہ آباد ہو. خوش ہو جائے. جس مستور کی ماں بطول ہو واجب ہے کہ وہاں پہلے حسن آئے. خوش ہو بابا سے کیسے ہونا چاہیے. حیدری جن کے دونوں پہلے بیٹے ہی حسن کا نمونہ ہوں. حسن
بہت بڑی بات میں پھیلا کے نہیں کرتا چاہتا. حسن وہ کمال ہے. صحیح. حسن وہ کمال ہے. عشق ہوتا ہی حسن سے ہے. عشق مجبور ہے حسن کو دیکھ کر. جہاں حسن ہوگا وہی عشق ہوگا. اللہ کے کمال عشق کو حسین کہتے. چلو میرا پتر خوش ہو گیا. شکر ہے ٹھیک ہوگی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد والبیت المعمور. جہاں بیت معمور امرا عین سے آئے گی وہاں وہ بیت ہوگا جس میں کسی قسم کا کوئی عیب ہی نہیں ہوگا. خدا جانے عیب کیا کتنی قسمیں ہو سکتے ہیں. 4 تو میں نے بتا دی. وہاں بے عیب گھر. تو پھر اس بے عیب گھر آباد ہے. قرآن اس کی آبادی کی قسم کھا رہا ہے. غور نہیں فرما. جب قرآن اس بیت کے آبادی کی بیت معمور کی قسم, اس بیت کی قسم جو آباد ہے, آباد ہے, آباد ہے. تو مجھے جملہ کہنے دے, جشن کے حوالے سے کہنے دے. پھر دین بھی آباد ہے اگر یہ گھر والے دین میں آئے. جس دین میں 14 نہیں, دین برباد ہے, آباد نہیں. ہائے 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 ہائے. تو دین کا آباد جس میں 14 ہے. عالم سرمدی میں قرآن اتر رہا ہے. میری طرف دیکھیں. عالم سرمدی سے الرحمن علم القرآن اتر نہیں جاتے, بیت معمور پہ پیش کرتے. اب اس بیت معمور کے لیے کب سے ہے قرآن اس کی نشاندہی کر رہا ہے اتر کر. جب اتر کر رہا ہے, یہ قرآن کے اترنے سے, قرآن کے بننے سے پہلے ہے. بہت بڑی بات ہو گئی ہے. میں کیا کہوں, قرآن کے بننے سے یہ گھر پورا آباد. ابھی ان کی آبادی کی بات شروع کرتے ہیں. آباد, گھر آباد. اس گھر کی آبادی کا میرے والے پاس دیکھ. چونکہ دلیل دینی ہے اس کے لیے زیادہ وقت کی ضرورت نہیں. اس گھر کی اس آبادی کے نتیجے میں اس گھر کا جو بھی فرد ہے ہم پہ واجب ہے اس کی زیارت پڑھنا. ہوئے 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 نہ سمجھ نہیں آ رہا. ہر مسلم پہ فرض ہے ان کی زیارت پڑھنا. بابا جس کی زیارت پڑھنے کا اتنا ثواب ہو اس کی زیارت کرنے کا کتنا. سمجھے نا میری بات. جس کی زیارت پڑھنے کا اتنا ثواب. ہر نماز کے بعد زیارت ہے یا نہیں؟ یہ زیارت پڑھنا ہی آپ کی ہے کہ آج بھی وہی گھر آباد ہے. عالمین میں ہر نماز کے بعد زیارت پڑھی جا رہی ہے یا نہیں؟ زیارت وارثہ میں کیا جملہ آتا ہے؟
زیارت وارثہ کو میں بحث بناؤں. زیارت وارثہ چونکہ نسل امامت جناب علی کے بعد سرکار حسن کے حوالے سے نہیں، امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے نسل امامت نے چلنا ہے. امام حسین علیہ السلام نسل امامت کا مادن مرکز کون ہے؟ امام حسین. اس لیے جناب امام حسین کی اے زیارت وارثہ، اس پر میرے اشرے ہیں، ادھر جانا مقصود نہیں، صرف 2-4 جملے کہنے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے یہ کب سے آباد ہے. اور نہیں فرما کب سے آباد ہیں، اس کی دلیل کے لیے میں آگے بڑھتا ہوں. السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ. کل نہیں سمجھ آئی ہے. امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں پڑھتے ہیں یا نہیں آپ؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ. حسین وہ ہے جو آدم سے بھی پہلے ہے. کچھ نہیں ہو رہی ہے. السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ. السلام علیکہ یا نوح النبی اللہ، یا وارث نوح النبی اللہ. السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ. السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ. السلام علیکہ یا وارث امیر المومنین ولی اللہ. جو تمام انبیاء کا اکیلا وارث ہو اسے حسین کا. جناب سن جائے بات کو دیکھیں آخر دلیل کے لیے کوئی تھوڑا ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں گے. اب جناب امام حسین علیہ السلام وارث ہیں کل انبیاء. سب سے پہلے کن کے وارث ہیں؟ جناب آدم. دیکھیں جناب وارث آدم علیہ السلام تب بن سکتے ہیں اگر جناب علی جناب آدم کا مالک ہو. وارث ہونے کے لیے مالک ہونا ضروری ہے. آپ باپ کے وارث ہیں. باپ و شے کا مالک ہوگا تو آپ وارث ہوں. یار دیر نہ سمجھ آتی ہے. باپ کا پہلے مالک ہونا ضروری ہے تب بیٹا وارث ہوگا. آپ وارث ہو کے مالک ہے. باپ مالک ہے وارث ہو کے نہیں. باپ تو مالک ہے، بیٹا وارث ہو کے مالک. وارث ہو کے مالک. باپ کیا ہے؟ مالک. مجھے ثابت کر کے دے کہ جناب آدم کا مالک جناب علی علیہ السلام. تب امام حسین کو وارث کہیں. پریشان نہیں ہوئی. باپ کا مالک ہونا ضروری. مالک ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں. صاحبان علم بیٹھے یہاں ہوتے صحیح صاحبان علم اے میرے ساتھ ذہن ملا. مالک ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ مالک وہ ہوتا ہے جو خود خریدے اور خود قیمت دے. صحیح جملہ میں لطافت سے بیان کر کے کہتا ہوں. جناب علی نے جناب آدم کو خریدا ہو تب بھی مالک بن سکتے.
خریدا ہو اور قیمت دی ہو. دیکھیں آپ لطف لے لیں, میں جلدی سے لطف کی بات کر کے کیوں کہنا چاہتا ہوں, جسے اللہ نے پہلے سے خرید لیا ہو اور وہ پہلے سے بک گیا ہو, وہ کن کو خریدے گا؟ میں بڑی گہری بات کرنی ہے کیونکہ بیت معمور موضوع ہے, ہم نے ان کو کب سے آباد دکھانا ہے. جناب آدم خرید کے اس کی قیمت نہیں دی, جناب علی مالک آدم خریداری سے نہیں. امام حسین علیہ السلام وارث کیسے بنے, کیسے؟ اب دیکھیں دوسری شرط ہے, خوش ہو, دوسری شرط یہ ہے مالک وہ بنے گا اس شے کا جو اس شے کو اپنے ہاتھوں سے بنائے. اگر سمجھ آئی ہے تو بات بہت ہو گئی. آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں, قرآن بتا آدم کو کن ہاتھوں نے بنایا؟ معلوم ہوا جب جناب آدم علیہ السلام بن رہے تھے یہ گھر پہلے سے آباد تھا. دلیل ہو گئی جناب, یہ گھر پہلے سے آباد, اور اس آبادی کا پہلی فرد کون ہے؟ سرکار امیر المومنین. یہ آباد تھا, آباد گل کر لو. اب پہلا بننے والا تھا جناب آدم. اللہ نے کہا کن کے بیہاف پر اللہ نے اعلان کیا انی خالقن بشرم من طین, میں ایک مٹی سے بشر بنانے والا ہوں. اے اللہ تو امر سے بناتا ہے, مٹی سے کون؟ نانا کن کے بیہاف پہ کہا انی خالقن, میں خلق کرنے والا ہوں. اعلان ہو گیا. جب آباد گھر دیکھا پھر اعلان کیا. کن کے بیہاف پہ اعلان ہو, انی خالقن بشرم من طین, میں ایک گیلی مٹی سے چلو ایک بشر بنانے والا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. اور اللہ کی تخلیق تکوینی ہوتی ہے, ابدائی نہیں ہوتی. خلق کی 4 قسمیں ہیں, میں بیان کر چکا. خلق تکوینی, خلق ابدائی, خلق تحویلی, خلق تقدیری. سارے نسلیں ہی نہیں. خلق تکوینی میں اللہ کی جو خلق ہے وہ تکوینی. اللہ کی خلق تکوینی میں نہ مدت ہوتی ہے نہ مادہ ہوتا ہے. اس میں زمانہ بھی نہیں ہوتا, اس میں مادہ بھی نہیں ہوتا. اس کی پہلی تکوین سے تکوین سے خلق ہوتی ہے, نہ مدت نہ مادہ. اگر کہیں میں نے 6 دن میں بنایا, مان لو کسی اور نے بنایا.
خوش ہو تمہیں دلیل کے ساتھ بحث کرتے ہیں بابا. علی حق حیدری. اللہ کی تکوین، خلق تکوین، خلق ابتدائی علماء ہو جائے اسی موضوع کو آگے لے چلنا ہے. خلق یہاں یہ اللہ نے اس میں مدت بھی نہیں ہوتی، مادہ بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ ہے خلق تکوینی. وہ عدل تکوینی اور حد عدل عین پہ تخلیق ہوتی ہے. ہائے 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 سبحان عین حد اعتدال. بننے والی شے، اچھا میں سنا دوں ذرا واضح کر دوں. بننے والی شے خلق میں عین حد اعتدال، اور خلق میں حد عدل عین. جس کو وہ بناتا ہے نا حد عدل عین. خلق میں حد عین حد اعتدال. حد اعتدال ان کی خلق ہے، حد عدل عین ان کا خلق ہے. جلدی سے میں بات کرتا ہوں، ذرا بات آگے میں جلدی. ایک شخص آیا جناب علی سے کہا مولا رسول کے اخلاق گنوائیے، رسول کے اخلاق گنوا دیے. سرکار علی نے فرمایا مجھے اللہ کی نعمتیں گنوا دے. ہائے ہائے ہائے. ان تعدوا نعمت اللہ، اس نے کہا لا تحصوها، کہا کہ اللہ کی نعمتیں تو گننے میں نہیں آتی. فرمایا اسی نعمتوں کو اللہ نے متاع قلیل کہا ہے، جن کو تو نہیں گن سکتا یہ متاع قلیل ہے. اور رسول کے خلق کو کہا انک لعلی خلق عظیم. جب تو قلیل نہیں گنوا سکتا میں عظیم کیسے گنوا. آئے ہائے ہائے ہائے. خوش ہو گئے میرا پتر، خوش ہو گئے. اس گھر اس وقت، یہ گھر اس معیار کا آباد. انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد اگلی ہے. فعلم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. توجہ نہیں آئی. ہائے ہائے ہائے. اللہ کہتا ہے اللہ نے تعلیم دی، اللہ نے تعلیم دی آدم، جناب آدم کو تعلیم دی الاسماء. الف لام آیا ہوا اسماء، اسماء کی تعلیم. پریشان تو نہیں ہو؟ علامہ آدم الاسماء. اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے جناب آدم کو اسماء کلها آگے تاکید معنی آ رہا ہے. اسماء پر الف لام کس کا ہے؟ نہیں بیان کر، میں پریشان ہوں. علامہ آدم الاسماء کلها ثم عرضهم، پھر انہی اسماء کے مسمیات کو سامنے کر کے کہا. اسی میں بحث کر فرشتوں سے کہا. علامہ آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکۃ فقال، ملائکہ سے کہا فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، ان کے نام بتاؤ جو سامنے ہیں. سامنے ہونا دلیل ہے آباد
سارا گھر سامنے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تعلیم ان کا میں کھول دیا, آپ کو کھول کے بتا دوں پھر بحث کرتے. اللہ نے کہا کہ علامہ فائل کون ہے؟ اللہ. اللہ نے تعلیم دی آدم علیہ السلام کو اسماء کی. اسماء پہ بحث کر میں نے کی ہے پہلے بھی, دیکھتے وقت ہوا تو. علامہ آدم الاسماء, اسماء کی تعلیم دی کس نے؟ اللہ نے. آگے کیا کہتا ہے؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, جب میں اسے درست کر دوں. اے اللہ درست کرنا کیفیت ہے, تجھ میں تو کیفیت ہے نہیں, یہ میں کیوں کہہ رہا ہے؟ جب میں درست کر دوں, اچھی گل نہیں لگی. اللہ کہتا ہے جب میں درست کر دوں. معلوم ہو گیا جو درست کرے اس کا تعلق میں سے ہو سکتا ہے. نہیں ہونے فرما رہے ہیں. جب میں درست کر دوں, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اور اس نے میں اپنی میں روح پھونک دوں. میں روح پھونکوں, میں اے اللہ تو روح پھونکے تو تو اللہ نہیں ہے. پھر بتا تیری جگہ جو روح پھونکے گا علم تو روح سے ملے گا نا. پھر تو نے عالم بنایا یا روح پھونکنے والے نے؟ کل سمجھائے پھونکی گئی ہے. علامہ آدم الاسماء کل خیال کرائے سے یہ دلیل میں دے رہا ہوں آباد گھر کی. چنگی لگی بہت بڑی بات. میں دلیل کے ساتھ قرآن سے, نص قرآن سے دلیل دینا چاہتا ہوں. علامہ آدم الاسماء, اللہ کہہ رہا ہے کہ ناموں کی تعلیم. اگر نام کی تعلیم ہو, صرف نام کی, وہ نام کی تعلیم. اِنَّا مَعْرِفَةَ الْأَسْمَاءِ, ناموں کی معرفت لا تحصل یا تحصل زیادہ بہتر ہے, یہ نہیں حاصل ہو سکتی الا بمعرفت المسمیات, جب تک مسمیات کی معرفت نہیں اسماء کی معرفت حاصل ہو ہی نہیں سکتی. یہ گل سمجھ لو, خدا کے لیے سمجھ لو. اِنَّا مَعْرِفَةَ الْأَسْمَاءِ. اچھی ہے تو خوش تسی گاہک بنے بیٹھے ہو, تیز صحیح کی نیند سے میں نے کہا لطف لے لیا, نیند آنے لگی. اب بناب اِنَّا مَعْرِفَةَ الْأَسْمَاءِ, اسماء کی معرفت لا تحصل نہیں حاصل ہو سکتی یا کی جا سکتی الا بمعرفت المسمیات. مسمیات مانے شکل و صورت کے بغیر ناموں کا علم حاصل ہی نہیں ہوگا. میرے خیال بات سمجھ نہیں آئی. ہائے ہائے ہائے, ذرا غور فرماؤ نا, سونا چاہیے ذرا میرے ساتھ. کیا مسمیات کیا ہے؟ شکل و صورت. سن لو میرے, شکل و صورت کے بغیر اسماء کا علم ہی حاصل نہیں ہوتا. اگر شکل و صورت یا مسمیات کا علم نہ ہو تو پھر اسماء کا علم صرف کان میں ایک آواز ہے. ہائے 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 ہائے, جس آواز کے معنی بھی نہیں ہو رہے, جس کی حقیقت بھی نہیں ہے. کانوں میں خوش نہیں ہے یار, کتنی بڑی بات میں نے آپ کو سنا دی. وہ تو صرف
کانوں میں ایک آواز ہے. آواز کا نام علم اسماء نہیں. جب تک کہ مسمیات کا علم نہ حاصل ہو، شکل و صورت کا علم نہ حاصل ہو، وحصول و صورتها، حصول و صورتها فی الضمیر، اس دل کے اندر جو ضمیر ہے نا، ضمیر، اس ضمیر میں مسمیات کی صورت اور شکل کا راسخ ہونے سے پھر علم اسماء ہو جائے گا. نے دیکھا کس میں؟ ضمیر کے اندر ان کی شکل و صورت، شکل و صورت جب تک ضمیر میں راسخ نہ ہو، اسماء کا علم صرف آواز تک ہے، کانوں میں. گل سن لو، میں جب فرشتوں نے کہا ہمیں بنا دے، فرشتوں نے کہا خلیفۃ اللہ ہمیں بنا دے، خدا گواہ فرشتوں کو بھی حقیقت جو عہدے ہیں، مراتب ہیں خلیفۃ اللہ کے، فرشتوں کو بھی خبر نہیں. عام دنیا کیا جانے خلیفۃ اللہ کون ہو. اس کی صورت کا، شکل و صورت کا کس میں آنا؟ ضمیر میں آئے گی تب اسماء کا علم ہوگا. اللہ نے کہا کالا یا ملائکہ یا ملائکہ انبئونی باسماء ہؤلاء، اے جو سامنے جس کی مسمیات ہیں، شکلیں ہیں، شکلیں ہونا دلیل ہے پہلے سے آباد ہے. میں نے تو خوش نہیں کیا، پہلے سے آباد ہے دری. ان اسماء مسمیات کو سامنے کر دیا، سامنے کر کے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، یہ نام نہ بتاؤ، ان کے نام بتاؤ. فرشتوں کو تو شکل کا پتہ ہی نہیں تھا محمد کسے کہتے ہیں. مسمیات کے بغیر اسماء تو صرف کان پہ آواز کا نام. انہوں نے کیا کہا؟ قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں مسمیات کا علم نہیں، ہمیں تو وہی علم ہے جو تو نے دے دیا. گالی سمجھ آئی؟ پھر ضروری ہے جو بھی خلیفۃ اللہ ہوگا صرف ناموں کا علم نہ جانتا ہو. توحید کے لیے واجب ہے ان کی شکل و صورت کا، اس ضمیر میں راسخ ہونے کا بھی علم. اب جب جناب آدم کو بنایا جائے گا، کیسے بنایا جائے گا؟ جسد پاک علی فرماتے ہیں اس جسد آدم کو 40 دن خمیر کرنے والا میں علی ابن ابی طالب. یہ ہوں گل میری ایک نکی جی گل سن، اے میں ہاتھ بن کے خدا کے لیے، اے ایسی بات ہے اس میں مجھے کہنے میں بھی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن کہنا بھی ضروری ہے. جب تک اللہ نے بی بی پاک کی قسم بیت کہہ کے نہیں اٹھائی، اس وقت تک بی بی حوا کے بننے کا امکان نہیں. سمجھ آئیے میرا بات؟ جب بیت کہہ کے قسم اٹھائی تو حوا کے بننے کا سبب ہو گئے.
اور بے خبر دنیا جس حوا کو بیوی پاک حوا کو بنانے کے لیے ایسی سیدہ پاک ہو تو پھر اسے بطول ہونا واجب ہے. اب جناب میری طرح دیکھ لیں تھوڑی سی بات تھوڑی سی. اب جناب جی کر لے یار صلی اللہ محمد امام وہ ڈاٹھے جان دے تسی نہیں جان دے اور میرا بچڑا انہیں کو دیکھ تو پتہ ہی کوئی ایسے انہیں گئے گل سمجھ جان دی وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. دیکھیں جس میں نبی نہیں ہوتا پریشان ہو گئے. جس میں نبی نہیں اگے لکھی نہ گیا یہی کہنا تھا سونا سکی سرداری کلندر ٹھیک ہے پتر ان کو جرا مل سمجھ آئی سے یا نہیں کیا کرو یار وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. نبی کا جسم نبی نہیں ہوتا نبی کی روح نبی نہیں ہوتی لیکن سارے کمالات نبوت اسی روح میں ہوتے ہیں. ان کا خیال کرا ہے یہی روح نبوت کے مطابق جیسی نبوت ہوتی ہے اسی نبوت کے مطابق یہ روح خلق کی جاتی ہے. میں جملہ جلدی سے کہہ دوں یہ روح خلق کی جاتی ہے. خلق جو بھی خلق کرے گا خالق کہلائے گا. جو پھونک کر آدم کی روح خلق کر دے اسی علی ٹھیک کر یار ٹھیک کر اسے ٹھیک کر حیدری پھونک ماری نا پھونک ماری جب پھونک ماری تو کیا میں خلق ہوئی کیا کس کی روح جناب آدم کی. اب خلق ہوئی وہ روح وہی روح جب جسم آدم میں آئی اب جسم بھی نبی بن گیا. ہائے 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 خوش ہو میرا پتر یہی میں ٹھیک رکھی پتر جسم بھی نبی بن گیا. جناب آدم بھی نبی کہہ گئے بن گیا. اب اللہ کہتا ہے علمہ آدم الاسماء. اب اسماء کا علم کس میں ہوگا اسی روح پھونکنے میں. روح پھونکنے میں کس کا علم ہوگا اسماء کا. لیکن اسماء کا علم ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ پہلے مسمیات کا علم نہ ہو. تو پھر مان لو جب روح پھونکی جا رہی تھی تو یہ گھر مسمیات والا آباد تھا. جب تھا تو پھر ان مسمیات کے علم کو آدم کو دینے والا جبریل نہیں ہو سکتا. جبریل تو سجدے کے انتظار میں کھڑا ہے.
جبریل نے روح نہیں پھونکنا. جبریل تو سجدے کے انتظار میں ہے, اگر ذرا دیر ہوگی تو گئے. اور پھر اس روح کو نکال کر پھر سمجھ آئے گی. اس روح کو وہ پھونک سکتا ہے آدم میں جو مربی عالمین ہوگا. عالمین کا مربی ہی امام ہوتا. اور نے فرمایا تو پھر روح پھونکنے والا جناب جبریل نہیں ہو سکتا. پھر کون ہو سکتا ہے؟ علی, میرا امام علی. پھر علی علیہ السلام نے جو روح پھونکی صرف اسماء کا علم نہیں, پھر مسمیات کی تصویروں شکلوں کو علی سے بہتر جاننے والا کون؟ ہائے ہائے ہائے, اس لیے ان کے عکس نہیں ہو سکتا. کون؟ تو مسمیات کا علم جناب علی ان کی ضمیر جناب آدم کی ضمیر میں دے دیا. ضمیر میں علم مسمیات جناب آدم کو دے کے اسماء کا علم روح پھونک کے علی علیہ السلام نے مکمل کر دیا. جب مکمل ہو گیا اب ان سے پوچھا ملائکہ بتاؤ انبئونی باسماء ہؤلاء, ان کے نام بتاؤ. انہوں نے کہا لا علم لنا. ہائے ہائے, وہ جن کی حقیقتوں کو نبی نہ جانے امتی کو کیا خبر. انہوں نے کہا لا علم لنا, علم نہیں. لیکن اب اللہ نے کہا قال یا آدم انبئہم, ان ملائکہ کو بتا, ان ملائکہ کو تو ان ملائکہ کو بتا. سمجھ نہیں آ رہی. علم علی عطا کرے, اللہ کہتا ہے تو بتا. اب جناب آدم نے کہا ھذا محمد وانت المحمود. غور علی ھذا علی وانت علی الاعلی. ھذہ فاطمۃ وانت فاطر السماوات والارض. دلیل کے ساتھ ھذا الحسن وانت المحسن. ھذا الحسین وانت قدیم الاحسان. واولادہ المعصومین کمہدی علیہ السلام حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین. معلوم ہوا یہ آباد گھر مدینہ مکہ میں نہیں ہوا, یہاں